السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، قرآن کریم کی ایک بہت ہی عظیم صورت ہے سورہ یوسف۔ سورہ یوسف کی تفسیر کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف قرآن کریم کی ایک نہایت ہی عظیم صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف یوسف علیہ السلام کا واقعہ نقل فرمایا ہے اور بڑی تفصیل سے واقعہ نقل فرمایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے پورے قرآن کریم کے اندر کہیں پر بھی نقل نہیں فرمایا ہے۔ صرف واحد ایسی صورت ہے جہاں پر یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، اور اس صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا واقعہ اللہ نے نقل ہی نہیں فرمایا ہے۔ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یوسف علیہ السلام کی زندگی کو مفصلا ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت کے اندر کئی پہلوؤں سے ہمارے لیے نصیحت کی چیزیں موجود ہیں، عبرت کی باتیں موجود ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو بدلنا چاہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہے، اپنے گھر والوں کو بدلنا چاہے، تو یہ صورت اس کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت کا خلاصہ یہ ہے، پوری صورت کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ مومنوں کے لیے انجام بہتر ہوتا ہے۔ مومن کسی بھی پریشانی سے گزر جائے، کسی بھی آزمائش میں مبتلا کیا جائے، لیکن جو انجام ہوتا ہے یہ مومنوں کے حق میں ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام الگ الگ آزمائشوں کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، الگ الگ ابتلاءات کے دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی جو آخری حصہ ہے سورت کا، جو اختتام ہے، اس میں یوسف علیہ السلام کی عظمت، آپ کا مقام یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اگر مومن ہو، ایک مسلمان اگر سچا پکا مومن تو ہو سکتا ہے اس کے حالات شروع میں اچھے نہ ہوں، ہو سکتا ہے دشمنوں کی سازشوں کا شکار بن جائے، آزمائشوں سے دوچار ہو، الگ الگ پریشانیوں سے جوجھ رہا ہو، لیکن جس کا انجام ہے، جس کا اینڈ ہے، وہ سب سے بہتر ہوتا ہے مومنوں کے لیے۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ صبر کے ساتھ اللہ تعالی کے راستے میں، دین پر، حلال پر، ایمان کے ساتھ زندگی بسر کرے، اس امید کے ساتھ کہ ایک دن اس کا بھی دن آنے والا ہے، اس کا بھی دن بہتر ہونے والا ہے۔ اللہ نے کہا الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ قرآن کریم کے ان حروف میں سے ہے جنہیں الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کے اعجاز پر دلالت کرتا ہے۔ قرآن کریم ایک معجزہ ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دیتا ہے۔ کفار مکہ کو اپنی زبان پر، اپنے لب و لہجے پر بڑا ناز ہوا کرتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے بہتر زبان والا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں، حروف نازل کر کے ان کو بتایا، ان سے پوچھا کہ اگر تمہیں اپنی زبان پر، اپنے بیان پر، اپنے لب و لہجے پر تمہیں ناز ہے، غرور ہے، تو ان الفاظ کا معنی بتاؤ، ان الفاظ کی میننگز بتاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ جنہیں اپنی زبان پر غرور تھا، قرآن کریم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو آیات ابھی آپ کے سامنے آئیں گی یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، یہ واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اس صورت کے اندر یا اس کتاب کے اندر
شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب کھول کھول کر کے چیزوں کو بیان کرتی ہے، کسی انسان کے لیے نہ سمجھ میں آنے والی کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہر انسان جو دل کے ساتھ، سچے من کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم بالکل واضح انداز میں چیزوں کو بیان کرتی ہے، بالکل کلیئر انداز میں چیزوں کو بیان کرتی ہے۔ کسی بھی انسان کے دل و دماغ میں شک کی گنجائش رہی نہیں جاتی، اور یہ دعویٰ قرآن کریم کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کتاب کو حاصل نہیں۔ قرآن کریم ایک بھی چیز کو نہ زیادہ کر کے بیان کرتا ہے نہ کم کر کے بیان کرتا ہے، جو چیزیں جیسی ہوتی ہیں ان کو ویسے ہی بیان کرتا ہے۔ لہذا اگر کوئی انسان قرآن کریم کو سمجھنا چاہے تو قرآن کریم کو سمجھنا اس کے لیے آسان ہے، بڑی آسانی کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے۔ بس سمجھنے والا ذہن ہونا چاہیے، پڑھنے والا دماغ ہونا چاہیے، تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے، عبرت حاصل کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا ہے، کیونکہ عربی زبان سے زیادہ بہتر زبان اس دنیا میں کوئی اور زبان نہیں۔ تو قرآن کریم سب سے افضل کتاب ہے۔ اب سب سے افضل کتاب کو اللہ نے سب سے افضل زبان میں نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن کریم کو اللہ نے خاصیت حاصل کی ہے۔ قرآن کریم سب سے افضل کتاب ہے۔ اب اس کے نازل کرنے کے لیے اللہ نے جن سورس کا استعمال کیا وہ سب کے سب افضل ہیں۔ فرشتوں میں جو سب سے افضل ہیں، جنہیں افضل الملائکہ کہا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام، وہی لے کر کے اس قرآن کریم کو لے کر کے آئے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں میں سب سے افضل ہیں، آپ پر یہ قرآن کریم اتارا گیا۔ ماہ رمضان سارے مہینوں میں افضل ہے، قرآن کریم ماہ رمضان اتارا گیا۔ ماہ رمضان کی لیلۃ القدر سب سے افضل رات ہے، اس رات میں اس قرآن کریم کو اتارا گیا۔ عربی زبان اس دنیا کی سب سے افضل ترین زبان ہے، سب سے اشرف زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے عربی زبان کا انتخاب فرمایا۔ تو قرآن کریم سب سے افضل کتاب ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے سب سے افضل کتاب کے لیے جس لینگویج کا جو ہے، اس لینگویج کے اندر ہم نے اس کو اتارا وہ عربی زبان ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے عربی زبان کو سیکھنا ضروری ہے، عربی زبان کو سمجھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اور قرآن کریم چونکہ عربی زبان میں ہے، اس لیے قرآن کریم کو اگر ڈائریکٹ کوئی عربی سے سمجھنا چاہے تو اس کے لیے عربی زبان کا آنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم یہ اسلام کا مخزن ہے، یہاں سے اسلام کے چشمے پھوٹتے ہیں، دین کے سرچشمے پھوٹتے ہیں۔ پورا کا پورا اسلام عربی زبان میں ہے۔ اگر کوئی آدمی پورے اسلام کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتا ہے، اس لیے اس کو عربی زبان آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عربی زبان میں اللہ نے اسلام کو نازل فرمایا ہے۔ اس لیے جو لوگ عربی زبان نہیں سیکھتے ہیں وہ اسلام کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اتنا سمجھ سکتے ہیں سن کر کے، علماء کے بیانات کے ذریعے سے یا ٹرانسلیٹڈ کتابوں کے ذریعے سے وہ اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عمل کر سکیں، لیکن دین کے اندر فتویٰ دینا، دین کی تبلیغ کرنا، دین کی نشر و اشاعت کرنا، دین کے بارے میں دنیا والوں کو پیش کرنا، اس کے لیے عربی زبان کا آنا بہت ضروری ہے۔ عربی زبان کے بغیر کوئی بھی انسان فتوی کی زبان بول ہی نہیں سکتا ہے۔ عربی زبان کے بغیر کوئی بھی انسان شریعت کے اندر زبان کھول ہی نہیں سکتا ہے۔ پورا کا پورا اسلام، پورا کا پورا دین عربی زبان ہے۔ پیارے حبیب کی جو حدیثیں ہیں وہ عربی زبان میں ہیں، صحابہ کی جو تشریحات، ایکسپلینیشنز ہیں وہ سب عربی زبان کے اندر ہیں۔ قرآن کریم کی جو ابتدائی جو کتابیں یہ تو اب ترجمے ہو کر کے آ رہی ہیں، اردو زبان میں، ہندی زبان میں، الگ الگ زبانوں میں ترجمے ہو رہے ہیں، لیکن شروع اسلام کی اگر بات کریں، تابعین کی بات کریں، صحابہ کے بعد کا جو دور ہے تابعین اعظام کا، ان کے بعد جو محدثین اعظام کا دور ہے، ائمہ کا جو دور ہے، اس دور میں قرآن کریم کی جو تفسیر ہوتی تھی وہ عربی زبان میں ہوتی تھی۔ اور ہم قرآن کریم کی تفسیر کے لیے اگر ان کتابوں سے مدد نہ لیں تو ہم قرآن کریم کی صحیح طور پر تفسیر نہیں کر سکتے، اور ان کتابوں سے مدد لینے کے لیے عربی زبان کا آنا بہت ضروری ہے۔
اس لیے کوئی بھی انسان عربی زبان کو اگر ترجمے سے سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، موٹی موٹی جو باتیں ہیں قرآن کریم کی وہ سمجھ سکتا ہے، اپنی ہدایت کے لیے آدمی جو ہے پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جو تبلیغ کی زبان ہے، نشر و اشاعت کی زبان ہے، دعوت دین کی زبان ہے، فتوی کی زبان ہے، کسی باطل فکر اور باطل سوچ پر رد کرنے کی جو زبان ہے، جو ڈیبیٹس کی زبان ہے، اس کے لیے عربی زبان کا آنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ اب سمجھنے کے لیے عربی زبان کا آنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر سب سے بہتر، سب سے خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ یوسف کو اللہ نے احسن القصص کہا ہے کہ سورہ یوسف قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت ہے، اس کا واقعہ سب سے خوبصورت ہے، سب سے خوبصورت ہے۔ اہل علم نے اپنے اپنے طور پر اس کی تشریح کی، بھئی واقعہ خوبصورت کیوں ہے، واقعہ خوبصورت کیوں ہے۔ سب سے بڑی بات کہ یہ واقعہ ایک خوبصورت پیغمبر کا ہے، ایک خوبصورت پیغمبر کا، جس کی خوبصورتی ہی اس کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پیغمبر بنایا ہوا تھا تو انہوں نے مکمل طور پر اس میں کامیابی حاصل کی۔ اسی طریقے سے یہ واقعہ بھائیوں کی سازشوں کا ہے، بھائیوں نے بڑی سازشیں کی، جان مارنے کی، قتل کرنے کی پلاننگ کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو خوبصورتی کے ساتھ انہیں معاف کر دیا۔ یہ واقعہ اتنا خوبصورت ہے کہ کوئی انسان اگر اپنی زندگی کو خوبصورت کرنا چاہے تو یہ واقعہ اس کے لیے کافی ہے۔ اس واقعے کو پڑھنے سے انسان کی سوچ خوبصورت ہو جاتی ہے، انسان کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، انسان کا انجام خوبصورت ہو جاتا ہے، انسان کی پوری زندگی بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کو بدلنا چاہے، اپنے آپ کو بدلنا چاہے، اپنی سوچ کو بدلنا چاہے، اپنے تھاٹس کو چینج کرنا چاہے تو یہ صورت اس کے لیے کافی۔ اللہ نے کہا نحن نقص علیک، ہم بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم یہ جو قصہ ہے، واقعہ ہے، کفار مکہ کہتے تھے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ محمد اپنی طرف سے باتیں گھڑ گھڑ کر کے بیان کرتے۔ اللہ نے کہا نحن نقص علیک، نہیں سنو، یہ واقعہ ہم بیان کر رہے ہیں پیغمبر کے اوپر، یہ پیغمبر اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رد پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے پیغمبر حالانکہ آپ غافلوں میں سے تھے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا، آپ کو اس کے بارے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا جملہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ غافلوں میں سے تھے۔ اس واقعے سے کے نازل ہونے سے پہلے اللہ نے پیغمبر کو یہ نہیں کہا کہ آپ جاہلوں میں سے تھے، حالانکہ نہیں جانتے تھے واقعہ، آپ کو نہیں پتہ تھا اس کے بارے میں۔ اللہ نے جو جملہ استعمال کیا اے پیغمبر آپ اس واقعے سے غفلت میں تھے، آپ کو نہیں پتہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح احترام کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں اور آپ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم کی جو ہے عظیم صورت ہے، اس صورت کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے شروع ہو رہا ہے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالیٰ باقی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان باتوں کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم پڑھ کر کے اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے کتاب و سنت پر باقی رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ صلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔